اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرات، یہ سورۃ البقرہ کی آیات 130 تا 133 یعنی 4 آیات ہیں۔ ان کا ترجمہ پہلے سماعت فرمائیں۔ وَمَن يَرْغَبُ عَنْ، کون منہ پھیرے گا، ملت ابراہیم کے دین سے، اِلَّا مَنْ صَفِیَ نَفْسَهُ، سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو جہالت میں مبتلا کیا۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، حالانکہ ہم نے اسے چن لیا ہے دنیا کے اندر امامت کے لیے اور امام الانبیاء بنایا گیا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ آخرت میں ہوگا صالحین میں سے۔ اذ قال لہ ربہ اسلم، یاد کرو اس وقت کو، ذہن میں لاؤ اس منظر کو جب اس کے رب نے اس سے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا اسلم، کہ میرے سامنے اپنی خود مختاری سے دستبردار ہو کر سر اطاعت میرے سامنے جھکا دے۔ قال، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا رب العالمین کے۔ وَوَصَّىٰ بِهَا ابراہیم بَنِیہِ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وصیت فرمائی اپنی اولاد کو اسی بات کی۔ وَيَعْقُوبُ، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اسی بات کی وصیت فرمائی۔ تو حضرت یہ وصیت ذکر ہوئی ہے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے تمہارے لیے دین مانا اطاعت کا راستہ، اور وہ کیا ہے؟ دین اسلام۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے دین اسلام چن لیا ہے۔ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان رہو اور مسلمان ہو۔ تمہیں موت آئے اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ تو اب مسلمان کی تشریح میں تھوڑی سی کروں گا، بلکہ کافی زیادہ کروں گا، یہاں سمجھانے کی باتیں ہیں اور ہمارے سمجھنے کی باتیں ہیں یہ آیات کا ترجمہ کرنے کے بعد۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت موجود تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام پر موت کا وقت آیا، موت طاری ہوئی۔ اذ قال لبنیہ، تو انہوں نے اپنی اولاد کو کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اب عبادت کا لفظ اپنے سارے مفاہیم کے ساتھ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ کس کی غلامی کریں گے، کس کو مطاع مانیں گے اور اس کی غیر مشروط اطاعت کریں گے، اور کس کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے اور پوجا کریں گے۔ یہ 3 معنی، غلامی، اطاعت اور پوجا۔ تو یہ تینوں چیزیں کس کی بجا لائیں گے میرے بعد؟ قالو، تو اولاد نے کہا کہ آخر پیغمبر کی تربیت یافتہ تھی، قالو، انہوں نے کہا نعبد الہا کا، ہم عبادت کریں گے الہا کا، تیرے الہ کی۔ اب الہ کو میں الہ ہی بول رہا ہوں کیونکہ کلمے میں ہم اس لفظ سے واقف ہیں، لا الہ الا اللہ، تو نہیں کوئی الہ مگر اللہ۔ تو اس کا ترجمہ معبود کرتے ہیں جس کی عبادت کی جائے، لیکن وہ اپنے سارے مفاہیم کے ساتھ ذہنوں میں نہیں آ پاتا، اس لیے میں اس کا ترجمہ الہ ہی کر رہا ہوں۔ تو تیرے الہ کی، و الہ آبائی کا، اور تیرے آبا و اجداد کے الہ کی۔ اب آبا و اجداد کے ہیں، ان کے والد صاحب حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، اللہ کے پیغمبر، اور ان کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، وہ بھی اللہ کے پیغمبر۔ تو انہوں نے جس الہ کی عبادت کرنے کی تعلیم دی، اسی الہ کی ہم بھی عبادت کریں گے۔ یہ آبا جو ہے نا ان کے نام آ گئے ابراہیم و اسماعیل و اسحاق،
تو یہ آبا آ گئے ہیں، اور الہم واحدن، ایک الہ، کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، یہ ہمارا کلمہ اسی پر مبنی اور مشتمل ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ تو یہ پوری زندگی پر محیط ہے، زندگی کے ایک جز تک محدود نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ کہہ لیا کہ ہم نے کسی بس زندگی کے ایک جز میں کسی اور کی پرستش نہیں کرنی یا پوجا نہیں کرنی، باقی زندگی کا نظام اپنی مرضی کے مطابق چلانا ہے، یا کسی اور جو اتھارٹیز ہیں ان کی بات ماننی ہے، اس قسم کی کوئی گنجائش ہے یہ کلمہ نہیں دیتا۔ ہاں جی، کلمہ جو ہے نا جی وہ کل پر محیط ہے، پورا نظام زندگی، اس کے تمام اجزاء، اور اس کے اندر پوجا بھی ہے، اطاعت بھی ہے، اور غلامی بھی ہے۔ ہم اپنے آپ کو کلی طور پر اس کے حوالے کیے رکھیں گے، اور جس وقت اس کا جو حکم ہوگا ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ ہم نہ تو اپنے نفس کی اطاعت کریں گے، نہ کسی اور اتھارٹی اور طاقت کی اطاعت کریں گے، نہ وقت کے بادشاہوں کی اطاعت کریں گے، اور نہ مالداروں اور طاقتوروں کے نیچے لگیں گے، صرف اور صرف ایک اللہ کی اطاعت کریں گے، اس کے مسلم بن کر رہیں گے۔ مسلم کی تشریح میں بعد میں کرتا ہوں، وہ میں نے جیسا کہ کہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں ماشاءاللہ، لیکن ہمارے ہاں جتنی بھی اصطلاحات ہیں اور اسلام کی تعلیمات جن الفاظ اور اصطلاحات کے ساتھ ہمارے ہاں رائج ہیں، تو ہم بس پیدائشی طور پہ ایک لفظ کو سن کر اس سے اتنے مانوس ہو جاتے ہیں، اور بار بار دہرانے سے وہ لفظ بھی ہمارے لیے اتنا مانوس بن جاتا ہے کہ ہم ان کے معنی اور ان کے گہرائی میں اترنے کے لیے سوچتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن ضرورت ہے کہ اسلام کی تعلیمات میں ہم گہرائی تک جائیں، اس کی وسعتوں سے آشنا ہوں، تاکہ پھر ہم ایک بہترین قسم کے مسلمان بن سکیں، ایک مثالی مسلمان بن سکیں، جی جیسا اللہ کا مطلوب ہے۔ ایک تو انسان مطلوب ہے، ایک مسلمان جس قسم کا اللہ کو مطلوب ہے، مومن، اس درجے کے ہم مسلمان بن سکیں۔ تو وہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب ہم اپنے اندر وسعت لائیں اور گہرائی میں جائیں، اور بہت ساری چیزیں ہمارے ذہنوں میں ہوں۔ اچھا جی، پہلی بات تو یہ فرمائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین سے کون دور ہو سکتا ہے؟ وہ جس نے اپنے آپ کو نادانی میں مبتلا کر لیا، جہالت میں مبتلا کر لیا۔ کیوں؟ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اللہ کے منتخب پیغمبر تھے، اور انہیں بہت بڑے منصب پر فائز کیا، اور انہیں مختلف آزمائشوں میں سے گزارا۔ ہر آزمائش میں وہ پورے اترے، اور آزمائشوں میں پورا اترنے کے بعد اللہ نے ان سے ایک وعدہ فرمایا کہ میں تمہیں دنیا کا امام بنانے والا ہوں۔ ویسے تو پیغمبر امام بھی ہوتے ہیں، رہنما بن کے آتے ہیں، اور مکمل زندگی کے لیے رہنمائی مہیا کرتے ہیں، تو لیکن یہ ایک موقع تھا کہ جب انہوں نے نمرود کے ساتھ ٹکر لی اور اس کی غلطی اس پر واضح کی، اور اس کی طرف سے ستائے گئے اور آزمائش میں ڈالے گئے۔ اللہ نے انہیں ہر آزمائش میں پورا اترنے کے لیے مدد بھی فرمائی، اور اللہ نے ان کی طرف یہ منسوب کیا کہ وہ ہر آزمائش میں پورے اترے۔ ظاہر ہے کہ جب آدمی اللہ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ بھی مدد کو آتا ہے۔ اللہ بیٹھ رہنے والوں کی مدد نہیں کرتا، اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ اس عظمت کو، اس بڑائی کو خود اس بندے کا فعل قرار دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے آزمایا اذ ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن۔ یاد کرو اس وقت کو کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے بعض چیزوں میں آزمایا اور وہ اس میں پورے اترے، تو عظمت ہے ان کی۔ تو اسی طرح سے میں مختلف مواقع پہ آپ حضرات کو یہ بات عرض کرتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور کریں، لیکن پہلے اللہ پلے کچھ ہو، جی۔ اور یعنی جب اللہ نے نماز فرض کر دی ہے تو پھر وہ ہم نے پڑھنی ہے، تو
اس پہ بھی کہیں کہ جی دعا کریں اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، جی میں تو صاف صاف کہتا ہوں اٹھ کے پڑھ لو، کون رکاوٹ ہے؟ اللہ رکاوٹ ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ نے آپ کو توفیق بھی دی ہوئی ہے، صلاحیت بھی دی ہوئی ہے، اور آپ کے اندر توانائی اور قوت بھی پیدا کر دی ہے، اٹھو اور پڑھو۔ یہ تو آپ کی اپنی سستی اور کاہلی ہے نا، جو اللہ کے پیچھے جس کو آپ نے چھپایا ہوا ہے، تو اپنی سستی اور کاہلی پہ آپ نے خود قابو پانا ہے۔ ہاں جی، اور کہیں اور سے کہیں کوئی مدد نہیں آئے گی۔ جب آپ اپنی سستی اور کاہلی پہ قابو پا لیں گے تو پھر آپ اللہ کی مدد کے طالب بھی بنیں، یقیناً اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ اللہ نے تو اعلان کر رکھا ہے کہ میری مدد محسنین کے ساتھ ہے، میری مدد مومنین کے ساتھ ہے، میری مدد مسلمین کے ساتھ ہے، میری مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع المومنین۔ ماں کا لفظ ہے نا، اللہ ساتھ ہے، یعنی اللہ کی مدد ساتھ ہے۔ تو اس لیے اس بھروسے اور اعتماد پہ، یعنی یہی توکل علی اللہ ہے کہ جب آپ نیکی کے راستے پر قدم بڑھائیں گے تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ یہ توکل علی اللہ ہے، اللہ پر توکل کرنا۔ تو آپ نیکی کی طرف ایک قدم بڑھائیں، اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت عطا فرمائے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے منتخب فرمایا، چن لیا، اور دنیا کے اندر انہیں ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کے ابا حضور، اور ان کی نسل سے پھر پے در پے انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے۔ 4000 سال گزر گئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، لیکن آپ دیکھیں کہ 4000 سال گزرنے کے باوجود حضرت ابراہیم ہمارے ساتھ ہیں، اور آپ کی شخصیت ہر وقت تازہ رہتی ہے۔ یعنی جب قربانی کا ذکر آتا ہے، جب بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا ذکر آتا ہے، اور جب آگ کا ذکر آتا ہے، نمرود کی آگ کا ذکر آتا ہے، جب راہ حق کی جد و جہد کا ذکر آتا ہے، جب بتوں کو توڑنے کا ذکر آتا ہے، اور جب سب کو چھوڑنے کا ذکر آتا ہے صرف ایک اللہ کے لیے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور ان کا اسوہ اور ان کا نام اور ان کا کام یہ ہمارے لیے تقویت کا باعث بنتا ہے، اور ہمیں قوی بنا دیتا ہے، اور ہم اس سے اخذ کرتے ہیں اپنے لیے رہنمائی اور جذبہ اور شوق۔ تو چن لیا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا کے لیے کہ وہ قیامت تک اسی طرح سے رہنما بنے رہیں گے لوگوں کے۔ اور اس کے بعد پھر اگلی بات کیا ہے کہ آخرت کے اندر بھی ان کا مقام اور مرتبہ بڑا عظیم ہوگا۔ جس نے دنیا میں اتنے اثرات چھوڑے اللہ کی طرف آنے کے لیے، لوگوں کے لیے رہنما اصول چھوڑے، اور کتنوں کی ہدایت کا باعث بنے، تو آخرت میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بلندیوں پہ فائز ہوں گے، ان کا درجہ بہت بلند ہوگا۔ تو وہ اللہ کے محبوب بھی ہوں گے، اور مصلحین میں ان کا شمار ہوگا، صالحین۔ اگلی بات یہ فرمائی کہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ بھی اسلم، ایک ابتدائی ترجمہ تو یوں کریں گے کہ تو اسلام لا، جو ہم کہتے ہیں جی اسلام۔ اب اسلام ایک تو سلامتی ہے اور ایک ہے تسلیم۔ اسلام میں سے ہی اگلا لفظ بنتا ہے تسلیم، اللہ کے حکم کو تسلیم کر لے، اور بنیادی معنی ہے اس کا جھک جانا، اللہ کے حکم کے سامنے جھک جاؤ، سر اطاعت خم کر دو، اور اپنی آزادی سے دستبردار ہو جانا۔ ایک معنی یہ بھی ہے حوالے کر دینا، اللہ کے حوالے کر دیں، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ تو اسلام، دین اسلام سے ہم واقف ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ بھی سارا جو آپ کا، اب یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کا خاندان، آپ کے والد صاحب نمرود کے دربار میں سب سے بڑے عہدے دار تھے، اور وہیں پہ آپ کی پرورش ہوئی تھی، اپر کلاس میں، یعنی وہاں پہ جو سب سے بڑے عہدے دار تو تھے ان کے والد صاحب، اور وہیں دیگر درباری بھی بڑے بڑے جو سرکاری عہدے دار ہیں، جو مذہبی عہدے دار ہیں، جو بڑے مالدار تھے، تو ان میں یعنی ایلیٹ کلاس میں ان کی پرورش ہوئی۔ تو جب انہوں نے اللہ کا پیغام دیا
اور نمرود سے کہا کہ بھی تیری یہ اوقات نہیں ہے کہ تو لوگوں کے اوپر اپنا حکم چلائے. اللہ کا یہ حق ہے کہ تمام انسان اس کے تابع بن کر رہیں اور اس کی اطاعت کریں. تو بھی اللہ کا بندہ ہے اور تو بھی اللہ ہی کے حکم کا پابند رہ. یہ بات نمرود کو یہ بات کہنا یہ تو بھوچال آنے کے مترادف تھا. اور ایلیٹ کلاس کا فرد ہو, ان کے اپنے ہی جو درباری ہیں جو ان کو طاقت پہنچاتے ہیں اور جو ان سے طاقت لیتے ہیں اور انہیں طاقت پہنچاتے ہیں اور عوام کو دبا کے رکھتے ہیں یا ان کا وفادار بنا کے رکھتے ہیں, تو اس خاندان میں سے ایک فرد پیدا ہو گیا ہے. اب اس فرد کو بھی پتہ تھا کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے. نمبر ایک تو یہ ہے کہ اس طبقے سے آپ علیحدہ ہو جائیں گے, اس کے اندر رہتے ہوئے جو فیوچر ہے وہ سارا تاریک ہو جائے گا. لیکن اس سب کی قربانی دے دی اللہ نے, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, اللہ کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب کی قربانی دے دی اور اس پہ لات مار دی اور نکل آئے اور کہا کہ میں تو اللہ کا جھنڈا اٹھا کے کھڑا ہوں اور اس کے لیے لگا ہوا ہوں, اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے میں نے. مجھے نہیں چاہیے یہ سرکار, یہ دربار, یہ اموال اور یہ عہدے اور یہ رتبے, یہ مرتبے, یہ تقدیس, یہ مجھے نہیں چاہیے. مجھے صرف ایک اللہ کی رضا چاہیے. تو میں اس کا پیغام لے کر میں موجود ہوں اور اسی کے پیغام کو بلند کرتا رہوں گا. میں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے, تو جو اللہ کا حکم ہوگا وہ میرا عمل ہوگا. اس کے علاوہ میں کسی کی بات سننے اور ماننے اور اس کے اطاعت کرنے اور ان کا وفادار بن کے رہنے کے لیے تیار نہیں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان سے کہا کہ جھک جاؤ, میری اطاعت کرو میرے سامنے اور چھوڑ دو ان ساری چیزوں کو, تو انہوں نے کہا کالا اسلمت لرب العالمین, میں جی ہر چیز سے دستبردار ہو گیا اپنے رب کے لیے جو عالمین کا رب بھی ہے اور میرا رب بھی ہے. رب کا معنی ایک تو مالک ہے, میں اپنے مالک کے سامنے جھک گیا جی, میں نے اپنے مالک کا حکم مان لیا. اور ایک رب کا مطلب نشو و نما دینے والا, نشو و نما, بڑھوتری. تو یہ جو بادشاہ ہیں یہ صرف اپنے درباریوں کی بڑھوتری کرتے ہیں اور درباری جو ہیں وہ نیچے عوام کو وہ دبا کے رکھتے ہیں. ہاں جی, تو دبا کے رکھنے کے نتیجے میں بادشاہت اور ان درباریوں کی طاقت جو ہے وہ مجتمع رہتی ہے اور یہ اپنی حکمرانی کو برقرار رکھتے ہیں. اسی طرح یہ جو ہوتے ہیں مذہبی رہنما, یہ نمرود کے اندر تینوں طاقتیں جمع تھیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک تو یہ بادشاہ تھا, دوسرا ننار دیوتا کا نمائندہ تھا, اور سب سے بڑا جو مندر تھا ننار دیوتا کا اس کا یہ ہیڈ پجاری تھا, سب سے بڑا پجاری تھا. اور تیسرے نمبر پہ مال و دولت, یعنی بادشاہ کی ویسے بھی ملکیت ہوتی ہے لیکن مندر کو جو چڑھاوے آتے اور اس کے نام جو مختلف فیکٹریاں اس کے نام تھیں اور زمینیں اس کے نام تھیں, تو وہ بہت زیادہ دولت یعنی مندر کے اندر جمع تھی اور اس کا یہ مالک تھا. یعنی یہ ارباب اقتدار بھی تھا اور ارباب مذہب بھی تھا اور ارباب معیشت بھی تھا, وسائل. تو یہ اتنی بڑی یعنی شخصیت اور ادارہ, یعنی تو ان کو چیلنج کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. تو وہ اگرچہ دنیا کے لحاظ سے تو بڑا گھاٹے کا سودا تھا, جو اپنی ناک سے آگے دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے نا, تو وہ کہتے ہیں ہائے ہائے یہ تو نے کیا کر لیا, تو نے فیوچر برباد کر دیا, مستقبل میں تو نے وزیر اعظم بننا تھا اور تیرا آگے فیوچر تھا, تو یہ ساری کی سارا اس پہ تو نے لات مار دی, اب اکیلا تنہا پھر رہا ہے جی, کیوں اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں. اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. تو جب سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آدمی تنہا ہو جائے اور ایک اللہ کا پرچم بلند کر لے اور اس کے ساتھ دینے والے کوئی نہ ہو اور سارے حکمرانوں کے ساتھ وابستہ ہو جائیں اور ان کو دیکھ کر ہی راستے اپنا ترک کر دیں, منہ موڑ لیں اور کوئی بات کرنے کو تیار نہ ہو, تو یہ کچھ جب ہو تو یہ بہت بڑے دل گردے کا کام ہے, بہت بڑی صلاحیت کا کام ہے, بہت بڑے انسان کا کام ہے کہ ایسے معاملے میں کھڑا رہ جائے. تو ایسے ہی لوگ پھر تاریخ رقم کرتے ہیں, تاریخ بناتے ہیں.
جی آپ نمرود کا نام کون عزت سے لیتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سب صدقے والی جاتے ہیں. ہاں جی ان کی عزت سب، یعنی یہودیوں کے دلوں میں بھی، عیسائیوں کے دلوں میں بھی، مسلمانوں کے دلوں میں بھی. تو دنیا کے اور جو ان کا کام سنتا ہے، نام سنتا ہے، ان کے خدمات سنتا ہے، اس کے دل میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام اور عزت اور احترام پیدا ہو جاتا ہے. اچھا جی، اب اگلی بات یہ ہے کہ یہی بات پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگے اپنی اولاد کو وصیت کی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اسی بات کی وصیت کی کہ ایک الہ کے سوا کسی کے سامنے سر نہیں جھکانا، کسی کی اطاعت نہیں کرنی، کسی کی غلامی اختیار نہیں کرنی، اور کسی کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہونا، اور کسی کا حکم نہیں ماننا، اور کسی کا دست و بازو بھی نہیں بننا. ہاں جی، بجائے اس کے کہ ایک اللہ کے حکم کو نافذ کرنا ہے. یہ زیادہ زور مخاطب تو اس کا اپر کلاس ہے، یعنی جن کے پاس طاقت بھی ہے، مال بھی ہے اور عہدے بھی ہیں، اور وہ اپنے اثر و رسوخ کو استعمال میں لا کر امت کی گاڑی کو راہ راست پر بھی ڈال سکتے ہیں، اور جدھر چل رہی ہے اسٹیٹس کو ادھر بھی لے جا سکتے ہیں. لیکن اسٹیٹس کو جو ہے نا وہ موت ہے، وہ قوم جو ہے اس کی تباہی اور ذلت ہے. یہ 70 سالہ تجربہ بھی ہمارے سامنے ہے، اور امت مسلمہ کی تاریخ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ کہیں بھی دنیا میں کوئی عزت کا مقام اسے حاصل نہیں ہے. تو اس لیے اس ایلیٹ کلاس کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں اللہ کے راستے میں پڑھنا ہے، اور اپنی قوم کو اسٹرانگ بنانا ہے، اور اپنے ہر فرد کو آگے بڑھانا ہے، اور اس کی صلاحیتوں کی نشو و نما دینی ہے، اور اس کو وہاں پہنچانا ہے جہاں تک کہ وہ صلاحیتیں لے کر آیا ہے، تاکہ وہ اپنا مثبت کردار ادا کر سکے، وہ اس کی صلاحیتیں ضائع نہ جائیں. اچھا، ایک تو یہ الہ والی بات ہوگی. دوسرا جو ہے نا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ، اس پہ میں نے کچھ بات کرنی ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ، تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، مرتے دم تک مسلمان رہنا. بہت جامع کلمہ ہے یہ، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے ادا کروایا ہے. لیکن یہ اللہ کا فرمان بھی ہے، رسول اللہ کا فرمان بھی ہے، قرآن کا فرمان بھی ہے، اور یہ عام ہے تمام انسانوں کے لیے. ہاں جی، مسلمانوں کے لیے خاص طور پہ جو مسلمان ہیں. اب ہمارے ہاں جو اسلام پہنچا ہے، یہ ہمارے دور زوال کی وجہ سے اس میں بہت ساری ملاوٹیں ہو گئی ہیں، بہت ساری غیر اسلام ہے جن کو ہم نے اسلام بنا کر بڑی مضبوطی کے ساتھ پکڑا ہوا ہے، حالانکہ انہیں ترک کرنے کی ضرورت ہے. ان میں سے ایک چیز ہے جس کی بطور خاص میں نشاندہی کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم فرقہ بندی میں مبتلا ہو گئے ہیں. 4 فرقے تو خاص طور پہ ہمارے بر صغیر میں جو نام ہے، ایک اہل سنت اور اہل تشیع، شیعہ اور سنی جسے ہم کہتے ہیں. 2 تقسیمیں تو یہ ہو گئی بنیادی، اور اس کے بعد پھر سنیوں کی جو تقسیمیں ہیں وہ ہمارے یہاں بر صغیر پاک و ہند کی حد تک بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث، یہ 3 ہو گئے. یا فقہا کے حوالے سے یہ تقسیم ہے، یہ خیر اتنی اس میں شدت نہیں ہے، لیکن ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں یہ 3 جو طبقے ہیں، فرقے نام بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث، یہ. اور شیعہ کے ہاں بھی 2 تو بنیادی طور پہ ہیں، ایک اثنا عشریہ یعنی جو 12 اماموں کو مانتے ہیں، اور دوسرے اسماعیلی جن کا امام چل رہے ہیں، زندہ ہیں، اور وہ آغا خان ان کے امام ہیں. تو یہ 2 گروہ ادھر ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد بھی پھر متعدد شاخیں نکلیں، اور کوئی محبت کی علامت ہے، کوئی نفرت کی علامت ہے. ہاں جی، ناسبی اور رافضی یہ آج کل 1-2 کلمے ہیں. کس دور میں تھے یہ خارجی ایک لفظ آ گیا ہے، جب یہ طالبان نے تشدد کا رخ اختیار کیا ہے تو خارجی کا ایک لفظ بھی ہمارے ہاں معروف ہو گیا، اور وہ بھی کسی کی محبت اور کسی کی نفرت کا باعث بن گیا. تو میں نے کہنا یہ ہے کہ اللہ نے جو دین بھیجا نا اس کا نام اسلام ہے. اسلام کی راہ پر چلنے والوں کا نام مسلمان ہے. لہٰذا ہم اسی پر اکتفا کریں کہ مسلمان بن کر رہیں. لا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں
کہ تم مسلمان ہو بس. اب یہ جو نیچے فرقے بن گئے ہیں اس نے امت کو تقسیم کر دیا ہے اور توڑ دیا ہے اور دوریاں پیدا کر دی ہیں اور آپس میں لڑا دیا ہے اور ایک دوسرے سے بھڑا دیا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ہماری ہوا اکھڑ گئی ہے, ہم کمزور پڑ گئے ہیں, ہمارے وہ موضوعات ہی نہیں ہیں, وہ طے نہیں ہو سکتے. یعنی جو موضوعات لے کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں اتنے عرصے سے, ایک ایک گروہ کو اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے اور باقیوں کے بارے میں ان کے دلوں میں نفرتیں بھری ہوئی ہیں, تو ہم ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگ گئے ہیں. یہ نفرت جو ہے وہ اسلام نہیں سکھاتا. سب مسلمان ہیں, بھائی بھائی ہیں, مل کے رہو. انما المومنون اخوہ, یعنی مومن بھائی بھائی ہیں. تو فرقے کے لوگ بھائی بھائی ہم نے بنا لیے ہیں اور باقیوں کو خارج کر دیا ہے. یہ بڑا ظلم ہے. میں کسی ایک کا نام نہیں لوں گا, ایک تاریخی عمل ہے, اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے اور تاریخی عمل ہی کے نتیجے میں اس سے جان چھوٹتی ہے. تو جوں لوگوں کے اندر شعور آتا جائے وہ اپنے آپ کو فرقوں سے الگ کر کے اسلام کے ساتھ وابستگی کو ترجیح دیں اور مسلمان ہونے پر اکتفا کریں اور سارے مسلمانوں کو اپنا بھائی سمجھیں, ان سے محبت کریں اور آج کے جو مسائل ہیں ہمارے اس پر توجہ دیں اور ان کو حل کرنے کے لیے تدبیریں نکالیں. یہ بات تھی جو میں نے اس موقع پہ کہنی تھی اور یہ آئندہ بھی کہتا رہوں گا جہاں جہاں پہ بھی یہ موقع آئے گا. لہٰذا سب مسلمان بھائی بھائی, انما المومنون اخوۃ, یہ قرآن مجید ہے. قرآن مجید سے اوپر کوئی نہیں ہے. ہاں جی, جو قرآن میں آ گیا وہی حرف آخر ہے. تو آپس میں لڑائیں نہیں بلکہ رابطے بڑھائیں, محبت پیدا کریں اور تمام مومنین آج کے بارے میں, آج کے مسائل کے بارے میں سوچیں اور ان کا کوئی حل نکالیں. یہ جتنے ذہین لوگ ہیں یعنی اس پہ فوکس کریں کہ آج کے دور کے مسائل کیا ہیں تو وہ نکال لے جائیں گے. یہ ذہانتیں جب ادھر خرچ ہوں گی نا تو پھر ہمارے اندر اتحاد بھی پیدا ہو جائے گا اور ہم مسئلوں سے بھی نکل آئیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب